اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ ہماری جو بحث چل رہی ہے اسلامی طرز زندگی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کہ آپ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو۔ بے شک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسراف کرنے والوں کو، تجاوز کرنے والوں کے ساتھ محبت نہیں کرتا، ان کو پسند نہیں کرتا۔ اسی آیت کے ضمن میں یہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایت ہیں کہ فرماتے ہیں المعدۃ بیت الداء والحمیۃ رأس الدواء وأعط کل بدن ما عبد بہ۔ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ معدہ جو ہے یہ تمام بیماریوں کے لیے گھر کی حیثیت رکھتے ہیں، تمام بیماریوں کا گھر جو ہے وہ معدہ ہے، اور پرہیز کرنا یہ تمام دوائیوں کا ایک ہے سردار کی حیثیت رکھتا ہے۔ معدہ جو ہے، معدے کی وجہ سے زیادہ تر بیماریاں جو ہے وہ ہمارے معدے کی وجہ سے، ہمارے کھانے پینے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، یا ہم زیادہ کھاتے ہیں یا اچھا نہیں کھاتے ہیں، ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو انسان کے لیے مضر ہے، یا حرام چیزیں ہیں، یا ناپاک چیزیں ہیں، یا غیر طیب چیزیں ہیں۔ یہ چیزیں جب ہم کھاتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے معدے میں جب یہ چیزیں چلی جاتی ہے اس وجہ سے ہم مریض پڑ جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے رسول خدا بھی فرماتے ہیں کہ معدہ جو ہے یہ تمام بیماریوں کا گھر ہے، اسی سے بیماریاں تولید ہو جاتی ہیں، پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور پرہیز کرنا یعنی اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو ایسے بچانا کہ جو گندے خوراک ہے، جو ایسے خوراک ہے جو انسان کے جسم کے لیے، جو انسان کی روح کے لیے نقصان دہ خوراک ہیں، ان خوراک سے اپنے آپ کو بچانا، پرہیز کرنا، یہ ایک بہترین چیز ہے۔ یہ روایت مستدرک الوسائل جلد نمبر 16 میں روایت کی گئی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ایک اور روایت ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔ کومیل جو امیر المومنین کے ایک باوقار، گران قدر، شجاع اور بہت اچھے صحابی تھے امیر المومنین کے، جس کے نام پہ یہ دعائے کومیل جو ہم شب جمعہ پڑھتے ہیں یہ بھی معروف ہے۔ اس صحابی کو امیر المومنین فرماتے ہیں لا یا کومیل لا توقرن معدتک طعاما، اے کومیل اپنے پیٹ کو، اپنے معدے کو کھانے سے پر نہ کریں۔ وَدَعْ فِيهَا لِلْمَاءِ مَوْضِعًا وَلِلرِّيحِ مَجَالًا، اس کے لیے معدے کے اندر دو اور چیزوں کے لیے بھی جگہ چھوڑیں، ایک جو ہے پانی کے لیے جگہ چھوڑیں اور ایک ہوا کے لیے جگہ چھوڑیں۔ یعنی معدے میں 3 حصے بنائیں آپ، ایک معدے کا وہ حصہ ہے جس میں آپ کھانا ڈالتے ہیں، ایک معدے کا وہ حصہ ہے جس میں آپ پانی ڈالتے ہیں، اور ایک معدے کا وہ حصہ ہے جو کھانے کے ہضم کرنے کے لیے، اور کھانا جب ہضم ہو جائے اس کو دفع کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے جس ہوا کی ایک معدے کو ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے بھی معدے کے اندر جگہ رکھنی چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ پانی اور ہوا کے لیے جو جگہ ہے اس کے اندر بھی آپ کھانا ڈالیں۔ جب اس کے اندر آپ کھانا ڈالیں گے یہ کھانا آپ کے صحت اور سلامتی کا سبب نہیں بنے گا، یہ کھانا آپ کی اور ہماری بیماریوں کا سبب بنے گا۔ اسی وجہ سے امیر المومنین کومیل کو یہ فرماتے ہیں کہ آپ کھانا جب کھاتے ہیں تو معدہ کو پر نہ کرے بلکہ پانی اور ہوا کے لیے بھی جگہ چھوڑیں۔ وَلَا تَرْفَعْ يَدَكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا وَأَنْتَ تَشْتَهِيهِ، آپ کی بھوک باقی ہو اسی وقت پھر آپ کھانے سے ہاتھ اٹھائیں، یعنی اسی وقت آپ کی بھوک باقی ہے تو پھر کھانے سے ہاتھ اٹھائیں۔ فَإِن فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَ تَسْتَمْرِعَهُ فَإِنَّ صِحَّةَ الْجِسْمِ مِنْ قِلَّةِ الطَّعَامِ وَقِلَّةِ الْمَاءِ۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام کریں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، اور یقیناً یہ جو ہے صحت الجسم جو ہے من قلت الطعام و من قلت الماء، انسان کی جسمی سلامتی جو ہے یہ کم کھانے اور کم پینے کی وجہ سے ہے۔ دیکھو یہاں پہ ایک سوال کا جواب بھی میں دوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، اس کی شاید ایک علت یہ ہو کہ ہم بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں اور بہت زیادہ کھانے کے لیے شاید بہت زیادہ پانی پینے کی بھی ضرورت ہو۔
تو اسی وجہ سے اگر ہم کھانا کم کھائیں گے تو ہمیں پیاس بھی اپنی فطری جو پیاس ہے وہ لگ جائے گی. اس فطری پیاس کے مطابق ہم پانی پئیں گے، مثلا 1 گلاس پانی کی پئیں گے، 2 گلاس پانی پئیں گے، وہ پانی پئیں گے پیاس کے مطابق، ہمیں پیاس جو لگ جائے اسی کے مطابق. ایسا نہ ہو کہ ہمیں پیاس نہیں لگی ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں مثلا 5 گلاس پانی پیتے ہیں. یہ اپنے اوپر اسراف کرنا ہے، تجاوز کرنا ہے، یہ درست نہیں ہے. اور یہ انسان کا جو ساخت ہے، انسان کا جو ڈھانچہ ہے، اسی کے مطابق بھی درست نہیں ہے. اور اگر یہ ایک اضافی چیز آپ ڈالتے ہیں، آپ کو پیاس نہیں لگی ہے آپ پانی پیتے ہیں، آپ کو بھوک نہیں لگی ہے آپ کھانا کھاتے ہیں، تو یہ بیماری کا سبب بن جاتا ہے. جب تک پیاس نہ لگے، جب تک بھوک نہ لگے، تب تک کھانا پینا بالکل ممنوع ہے. اور جب پیاس لگے اسی کے مطابق پانی پئیں، وہ بھی بہت زیادہ نہ، وہ بھی کم کم پانی پیے کہ آپ کی پیاس جو ہے نا وہ بجھ جائے. اور کھانے میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب بھوک لگ جائے تو بھوک لگنے کے بعد کھانا کھائیں، اور اسی وقت بھوک باقی ہو اور کھانے سے ہاتھ اٹھائیں. یہ بہت اہم نکتہ تھا جس کی طرف توجہ دینا ضروری تھا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.